بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی انسان کا اچھا سوچنا بھی نیکی میں شامل ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں۔ وقت زندگی کا وہ زاویہ ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتاتا ہے۔ مرد ذات کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، عورت کو امیر لوگوں سے شادی کا لالچ، دیانتداری، سیرت، اچھے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جھگڑے، طلاقیں اور فساد۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ اپنی زبانوں کو عادی بناؤ سلام کرنے کا، اس سے دشمن کم ہوتے ہیں اور دوست بڑھتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو لوگوں کے بھروسے پر نہیں بلکہ اپنے بھروسے پر اور اپنے دم پر کرو، کیونکہ لوگ تمہیں تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اپنی نیکی کو بھول جانا اور دوسروں کی نیکیوں کو یاد رکھنا مومن شخص کی نشانی ہے۔ انسانوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ہمیشہ غلطی کا اعتراف کرو، سرخرو ہو جاؤ گے، میرا رب کریم بہت عزتوں سے نوازے گا۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح بدتمیز اور جاہل لوگوں میں کبھی نہ کرو، قسم سے اس بیٹی کو مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ کچھ عرصے میں خود ہی مر جائے گی۔ صبر اور برداشت کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی کے پاس جاتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے۔ تمہاری زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، اگر تم اس کو مسکرا کر دیکھو گے تو بدلے میں بھی مسکراہٹ ملے گی۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتوں کو کبھی نہ دہرانا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ تمہاری زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہے، کچھ تمہیں سکھائیں گے، کچھ آزمائیں گے اور کچھ تمہارا استعمال کریں گے اور کچھ تمہیں جینے کا صحیح طریقہ سکھائیں گے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، تمہارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو تو کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ کسی جاہل آدمی کو دلیل دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ انسان کا برا وقت آتا گھوڑے پر بیٹھ کر ہے، مگر چونٹی کی پیٹھ پر جاتا ہے، مگر وہ جاتے جاتے بہت سے فضول لوگ، مطلب پرست لوگ ساتھ لے جاتا ہے۔ دروازہ چھوٹا ہوتا ہے گھر کے مقابلے میں، تالا چھوٹا ہوتا ہے دروازے کے مقابلے میں، اور چابی چھوٹی ہوتی ہے تالے کے مقابلے میں، لیکن چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول دیتی ہے۔ اسی طرح خوبصورت اور پائیدار سوچ بڑے بڑے مسئلوں کا حل کر دیتی ہے۔ زندگی میں اگر وقت ایک جیسا رہتا تو انسانوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ تمہاری ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں تم اپنے ہر دکھ اور احساس کو جمع کر سکتے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو چنو جو تمہیں عزت دیں، قدر کریں اور اپنے سے زیادہ تمہیں عزت دیں، اور یہی بہترین دوست کی نشانی ہے۔ بس اتنا یقین رکھو زندگی میں کہ ہم جو کچھ گوا دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے چن کر رکھتی ہے۔ طاقت کے نشے میں گم ظالم لوگوں کو یہ بات بتا دو
کہ مظلوم کا وار ہر بار خالی نہیں جاتا، بس وقت تھوڑا انتظار ضرور کرواتا ہے۔ دو قسم کے لوگ فضول گفتگو سے بچ سکتے ہیں، ایک جس میں ذکر کی کثرت ہو، دوسرا جس میں علم کی کثرت ہو۔ جو آنکھ کا اندھا ہو اسے راستہ دکھا سکتے ہیں، مگر عقل کے اندھے کو نہیں۔ سب کچھ بیٹی کی تربیت کرنے پر ہی نہ لگا دیں، بلکہ تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھائیں کہ کسی لاڈوں اور نازوں پر پلنے والی بیٹی کے ساتھ جانور نہ بن جائے، انسان بن کر جائے۔ ہر چیز تمہارے نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ خوشی ہو یا غم۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود رب کریم کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کان موجود ہوں تو منہ سے بڑی بڑی باتیں نہ نکالیں۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگے تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے جسے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں، اسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان لوگوں کا برا رویہ اس لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ہم بہت تھوڑی سی زندگی خود کے لیے جی پاتے ہیں، یہ زندگی زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی وجہ سے تم بے سکون ہوتے ہو وہ خود بھی تو ساری عمر سکون کو ترستے ہیں۔ کسی چیز کا فیصلہ لینے سے پہلے 1000 بار سوچو، مگر جب فیصلہ لے لو تو واپس نہ مڑو، چاہے لاکھ پریشانیاں کیوں نہ آئیں۔ لہجہ تلخ کبھی نہ اپناؤ، بزرگوں کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رہتا ہے۔ جب غصہ آئے صبر کر لو، غلطی ہو جائے تھوڑا جھک جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تھکاوٹ ہو جانا، ہمت نہ رہنا، اس میں غلط کچھ بھی نہیں۔ غلط یہ ہے کہ مایوس ہو جانا، کیونکہ مایوسی اللہ کو پسند نہیں۔ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے انعامات ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بخشی نہیں جاتی، اس لیے سوچ کر دل توڑا کرو۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اور ایمان ہر کسی کے اوپر لایا نہیں جاتا۔ کسی کو بھی بے وقوف نہ سمجھنا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے سامنے بے وقوف بن کر تمہیں حقیقت کے اندر آزما رہے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، وہ ہمیشہ صلہ رحمی کرے۔ میرے رب کریم کا انداز بہت نرالا ہے، سب کچھ عطا کر کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ اپنی سمت کو اور اپنی سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ زہر جب کارگر نہیں ہوتا لوگ لہجوں سے مار دیتے ہیں۔ دل کی تسلی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مالک نے کچھ اور ہی سوچا ہوگا۔ جہاں بد دعا دینے کا مقام ہو وہاں دعا دینا سیکھو، یہی اصل انسانیت ہے۔
جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ ظرف والوں کو ضرور آزماتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ آدمی امیر ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ کسی انسان کا دل دکھا کر تمہارے سجدے وغیرہ سب بیکار ہیں۔ تو نے سنا نہیں لفظ حقوق العباد؟ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ چھوٹا ہے۔ با کردار اور مضبوط لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ جن سے رشتے دل سے ہوں ان کے لیے ہاتھ کو اٹھانا نہیں پڑتا، بلکہ ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بے قدرے لوگوں کو زندگی سے نکالو اور قدر کرنے والے لوگوں کو دل میں جگہ دو، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ بعض لمحات لائف کے اندر ایسے بھی آتے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس کچھ الفاظ نہیں ہوتے۔ ایمان تو اصل یہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا کسی بھوکے انسان کے منہ میں ڈال دو، اس یقین سے کہ دینے والی ذات نے یہ نوالا اس کی نصیب کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ جب روٹیاں 3 ہوں اور کھانے والے حضرات 4 ہوں، تب صرف ماں کی آواز آتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں سے تعلق ہونا کمال نہیں، بلکہ کسی ایک سے سچا تعلق نبھا دینا کمال ہے۔ اکثر ہم پہلی مرتبہ غلط لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں، مگر جب اچھے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں تب ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ظرف وسیع ہو تو تعلقات کو موت نہیں آتی۔ لڑکی جہیز کے اندر اپنی اچھی تربیت لے کر آئے اور لڑکا مہر میں عزت دے، بہترین گھرانہ وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے مشکلات کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اچھائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا جائے، بلکہ یہ بھی اچھائی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ امیر آدمی وہ ہے جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے احساس موجود ہے۔ دنیا کو فتح کرنا ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جن میں ہمارے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہو وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے ہی کرتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں تمہارے الفاظ جیسے بھی ہوں اور جو بھی ہوں، لیکن لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں۔ اگر کسی کی اصلیت پتہ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے سے نچلے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، نہ کہ اپنے ہمسر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، پھر یہ لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ اچھائی کوئی بھی ہو اس کو ثابت نہ کرو، وقت خود ایک دن ثابت کرے گا۔ تمہیں جو رشتہ آنسو دینے لگے تو سمجھ جاؤ وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، انسان کو سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کر سنبھل جانا ایک کمال ہے۔ تمیزدار ہونا بھی بڑا نقصان ہے کہ انسان کے دل میں ہزاروں باتیں رہ جاتی ہیں۔ ان کی غلطیاں نہیں ہوتی جو ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے،
بلکہ ہماری ہوتی ہے جو ہم ہر کسی سے امید باندھ لیتے ہیں۔ جس کام کو کرنے کی تم میں طاقت نہ ہو اس کو اپنے ذمے کبھی نہ لو۔ انسان کے لہجوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ تمہاری ان کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ اکثر اوقات رویوں کے پھندے اپنے رشتوں کی سانسیں روک دیتے ہیں۔ اللہ پاک بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ پتھر سے کسی نے بولا آؤ اور انسان بن جاؤ۔ پتھر بولا ابھی ہمارے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ جانے والے ہیں اور کچھ کل چلے جائیں گے، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ غلطیاں بے شک کریں مگر کسی کے ساتھ غلط مت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہش کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔